بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلی ملاقات میں ہم نے حضور پیر سیال، حضور خواجہ خواجگان، حضور خواجہ محمد شمس الدین سیالوی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کب ملی، اس بات پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کو جب حضور پیر پٹھان حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی غریب نواز نے خلافت عطا فرمائی، اس کے بعد آپ نے اس سلسلہ کی نشر و اشاعت کے لیے کس طرح جد و جہد فرمائی، کس طرح اپنے پیر کے فیضان کو جاری رکھا، اور کس طرح اس فیض کو لوگوں تک پہنچایا، اور کس فراخ دلی سے اس فیض کو لوگوں تک پہنچایا۔ میرے حضور پیر سیال حضور خواجہ محمد شمس الدین سیالوی غریب نواز کو جب حضور پیر پٹھان نے یہ خلافت عطا فرمائی تو فرمایا کہ جاؤ شمس الدین، جا کے اس کی نشر و اشاعت کے لیے محنت کرو۔ آپ توسہ شریف سے سیال شریف واپس آئے۔ آپ کے والد اور والدہ نے پوچھا کہ پیر نے کیا حکم دیا ہے، تو آپ نے عرض کی کہ مجھے بیعت کا حکم دیا ہے۔ تو پھر سب سے پہلے جس نے حضور پیر سیال کی بیعت اختیار کی وہ حضور پیر سیال کے والد اور والدہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے حضور پیر سیال کی بیعت اختیار کی۔ ادھر ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کروں گا کہ آپ دنیا میں اتنے ولی کاملین تشریف لائے، ہزاروں اولیاء تشریف لائے، آپ سب کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، کہیں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ والد بیٹے کا مرید ہو۔ یہ شان انوکھا مقام اللہ نے پیر سیال کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کے والد اور والدہ آپ کے مرید ہیں اور سب سے پہلے مرید ہیں۔ پھر یہ آپ نے اپنے پیر کے فیض کو جاری رکھا اور بیعت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ نے بڑی ہی فراخ دلی سے اس سلسلہ کی نشر و اشاعت کے لیے کام کیا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں حضور پیر سیال سے لوگ وابستہ ہوئے، فیض حاصل کیا۔ اب بڑا ہی مشہور و معروف آستانہ گولڈا شریف، پیر سید مہر علی شاہ صاحب بھی حضور پیر سیال کے بیعت ہوئے۔ اب جب اندازہ لگانا اس واقعہ سے کہ حضور پیر سیال ولایت کے کس منصب پر فائز تھے۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے گھر سے جب روانہ ہوئے پیر کی تلاش میں تو کچھ شرطیں رکھیں کہ یہ میری شرطیں ہیں، جس پیر میں مجھے یہ شرطیں ملی تو میں اس کی بیعت اختیار کروں گا۔ یہ سوچ کر آپ پیر مہر علی شاہ صاحب گھر سے نکلے۔ چلتے چلتے جب اپنے استاد محترم کے ساتھ سیال شریف حاضر ہوئے تو حضور خواجہ غریب نواز، میرے حضور پیر سیال حضور خواجہ محمد شمس الدین سیالوی غریب نواز اپنے منصب پر بیٹھے تھے اور واعظ فرما رہے تھے۔ شاہ صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کی پہلی شرط یہ تھی کہ میرا پیر عالم با عمل ہو، اور آپ کے علم کے بارے میں مہر علی شاہ صاحب خود ہی فرماتے ہیں کہ میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کوئی علم کا پہاڑ ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں۔ علم کا یہ عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پیر سیال گفتگو فرما رہے تھے، میرے ذہن سے اوپر سے یہ باتیں گزر رہی تھیں جو حضور پیر سیال ارشاد فرما رہے تھے۔ اب دوسری شرط یہ تھی کہ آپ حضور پیر سیال خوبصورت ہو، میرا پیر خوبصورت ہو۔ تو سننے میں آتا ہے آپ کے خانوادے سے، آپ کی اولاد سے یہ بات سنی ہے اور علماء سے بھی سنی ہے کہ حضور پیر سیال خوبصورت بہت تھے، اللہ نے آپ کو بہت ہی حسن عطا فرمایا تھا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 2 شرطیں میری پوری ہو گئی ہیں، اب تیسری شرط باقی ہے کہ پیر میرا مجھے سلسلہ قادریہ میں بیعت کرے، کیونکہ آپ سید تھے، اس بنا پہ
آپ سلسلہ قادری میں بیعت کرنا چاہتے تھے۔ میرے حضور پیر سیال نے واز کے دوران ہی ارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب میرے پیر نے مجھے چاروں سلسلوں کی اجازت دی ہے، میں جس میں چاہوں مرضی بیعت کروں۔ یہ بات حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے عرض نہیں کی تھی، وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے جانتے تھے کہ جو میرے پاس آیا ہے وہ کیا سوچ، کیا نیت، کیا ذہن میں بات لے کے آیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب پھر عرض کرتے ہیں، نہیں حضور، آپ کو جو آپ کے پیر کا سلسلہ ہے آپ مجھے اسی میں ہی بیعت فرمائیں۔ پھر آپ نے حضور پیر سیال سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت کی۔ پھر پیر سیال نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو کیا رنگ لگایا اور زمانے کا کیا شان عطا کی، کس عروج پہ پہنچا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں محل چڑھایا میرے سائیاں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو محل تک کیسے پہنچایا میرے پیر سیال نے؟ اس کے پیچھے پیر مہر علی شاہ صاحب کی محبت، ان کا اپنے پیر کے ساتھ عشق، پیر کا تصور، پیر کا ادب تھا۔ خان وادے پہ ایک مرتبہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لائے، مسجد شریف میں بیٹھے تھے، تو جہاں لنگر خانہ تھا، لنگر پکایا جا رہا تھا، تو سیال شریف کا کوئی کتا گیا وہاں، تو لنگر کے آٹے پر نا پاؤں لگا دیا اس نے۔ اب خادمین حضور پیر سیال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور واقعہ پیش آیا ہے، تو اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ پیر چونکہ جانتا ہے، پیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مرید کی ہر بات کو، جو وہ تصور لے کے آتا ہے اس کو جانتا ہے۔ ہم نے فرمایا جاؤ مہر علی سے پوچھو جا کے۔ حضور پیر مہر علی صاحب کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے عرض کی کہ مجھے وہاں لے جاؤ جہاں لنگر شریف پکایا جا رہا ہے۔ جب آپ وہاں تشریف لے کر گئے تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کس جگہ پہ اس کتے نے پاؤں لگایا ہے۔ خادمین نے جگہ بتائی تو آپ نے وہاں سے آٹا نکال لیا، فرمایا اس آٹے کی روٹی مجھے پکا دو جس پر کتے نے پاؤں لگایا ہے، اور باقی آٹے کی روٹی پکا کر حضور کے خادمین، حضور پیر سیال کے غلاموں میں تقسیم کر دو۔ یعنی کہ محبت دیکھیں، اپنے پیر کے در کے کتوں کے ساتھ بھی رویہ دیکھیں، ان کا بھی ادب کرتے ہیں کہ جہاں وہ کتا پاؤں لگا دیتا ہے وہاں سے وہ کھانا تناول فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس قدر محبت تھی۔ تو جب یہ محبت تھی تو پھر میرے پیر سیال نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو وہ رنگ لگایا، وہ شان عطا کی، وہ رنگ لگایا کہ آج زمانہ جانتا ہے، زمانہ جانتا ہے کہ مہر علی کون ہے، گولڑے کا تاجدار ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ پیر سیال کے در سے وابستہ ہونے سے پہلے مہر علی شاہ صاحب کو کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا یہاں گولڑا شریف کا تاجدار مہر علی بیٹھا ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب میرے پیر سیال کے ساتھ وابستہ ہوئے تو میرے پیر سیال نے وہ رنگ لگایا کہ آج زمانہ جانتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ملی کہ پیر سیال کے در سے فیض اب بھی جاری و ساری ہے، مل رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ پیر سیال کے در سے اب کیوں کوئی مہر علی نہیں بنتا، اب کیوں کوئی حیدر شاہ نہیں بنتا؟ تو میرے حضور پیر سیال، حضور خواجہ خواجگان، حضور خواجہ محمد حمید الدین سیالوی غریب نواز، موجودہ سجادہ نشین سیال شریف، آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی اس طریقے سے آ کے مانگے تو صحیح۔ مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، کوئی اس طریقے سے مانگے تو صحیح۔ پیر سیال کا فیض آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، آج بھی مل رہا ہے، آج بھی ہزاروں کی تعداد میں حضور پیر سیال سے لوگ وابستہ ہیں، حضور پیر سیال کے در سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ میرے حضور پیر سیال نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ یہ اپنے پیر کے سلسلہ کی نشر و اشاعت کے لیے محنت کی، اور خود پیر سیال کا مقام کیا تھا، کس شان پر فائز تھے، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز
کی دستار فضیلت، دستار آپ پر، آپ کے سر انور پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری آنکھیں، ظاہری عالم میں، خواب کے عالم میں نہیں، ظاہری عالم میں حضور پیر سیال کی دستار فرمائی ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے حضور پیر سیال کی دستار فرمائی ہے۔ اور کیا شان اور کیا مقام تھا کہ آپ اپنی عمر کے آخری 10 سال مقام غوثیت پہ فائز تھے۔ آپ کا سایہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور بلکہ آپ ایک بڑا سا چھتر سا رکھتے تھے، جن کے جو بڑا سا ہوتا تھا، چھتری ٹائپ ہوتا تھا بڑا سارا، وہ آپ ہمیشہ اپنے سر پہ رکھتے تھے۔ تو پوچھتے تھے نا لوگ، تو آپ فرماتے تھے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، تو اس وجہ سے یہ دھوپ کی جو تپش ہے نا، یہ مجھے تکلیف دیتی ہے، میں اس بنا پہ یہ بڑا سا جو چھتری سی ہے یہ رکھتا ہوں۔ یعنی کہ ولایت کے اس مقام پر فائز تھے۔ اللہ نے اس اتنی بڑی شان و عظمت عطا فرمائی تھی میرے حضور پیر سیال کو، کہ جن کے در سے آج بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ پھر میرے حضور پیر سیال نے ہزاروں کی تعداد میں، بہت آسان ہے جنہوں کو حضور پیر سیال نے خلافت عطا فرمائی۔ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں خلفاء ہیں، کیونکہ چند ایک میں آپ کے بارگاہ میں عرض بھی کروں گا۔ آپ کے سب سے پہلے خلیفے آپ کے بیٹے ہی ہیں۔ آپ نے حضور خواجہ محمد دین سیالوی غریب نواز آپ کے مسند نشین ہوئے ہیں۔ حضور آپ کے بڑے بیٹے تھے حضور خواجہ محمد امین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کی حضور پیر سیال کی حیات میں ہی وصال کر گئے تھے۔ تو پھر آپ کے حضور پیر سیال کے وصال کے بعد آپ کے مسند پر حضور آپ کے دوسرے بڑے بیٹے حضور خواجہ محمد دین سیالوی غریب نواز آپ وراجمان ہوئے۔ پھر آپ نے صاحبزادہ فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خلافت عطا فرمائی، اور صاحبزادہ شعاع الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلافت عطا فرمائی۔ پھر آپ کے جو دوسرے خلفات ہیں ان میں پیر سید غلام حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی فضل الدین، مولوی معظم الدین، اور مولوی محمد امین صاحب، شیخ عبد الجلیل ساکن تحصیل شاہ پور، مولوی حفیظ ماہی صاحب، سید محمد شاہ صاحب غزنوی، پیر سید اکرم شاہ صاحب، سید بہار شاہ صاحب، سید حسن شاہ صاحب، سید صالح شاہ صاحب، میاں پیر بخشش قریشی ساکن خواجہ آباد میاں والی، اور بھی دیگر کثیر تعداد میں آپ نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، ان کو منصب ولایت عطا فرمایا۔ یعنی کہ حضور پیر سیال کے در سے جس نے بھی وابستگی کی ہے، جو بھی حضور پیر سیال کے در سے وابستہ ہوا ہے، حضور پیر سیال نے اسے چمکا دیا ہے، اسے رنگ لگا دیا ہے، اسے اوپر بلند کر دیا ہے، اس کے درجہ شان کو، کہ زمانہ انہیں دیکھتا ہے۔ بات اس بات پہ ختم ہوتی ہے کہ ہم حضور پیر سیال کے در سے وابستہ ہیں، لیکن کیا اس بات پہ ہم نے غور کبھی کی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جب پیر کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دے بندہ، جب پیر کا تصور کرنا چھوڑ دے، جب پیر کے بتائے ہوئے وظائف کو چھوڑ دے، تو حضور شیخ الاسلام کا قول ہے کہ پیر بھی اسے بلا دیتا ہے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیعت کرتے ہیں، لیکن کوئی پیر کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہے۔ پیر بیعت کرتے ہیں تو یہ شرطیں رکھتے ہیں بیعت کرنے سے پہلے
کہ آپ نماز پڑھیں گے، شریعت کے اصول کی پابندی کریں گے اور وظائف پڑھیں گے، لیکن ہم سے تو نماز بھی ادا نہیں ہو رہی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب والا ہمیں یہ مشکل آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، وہ پریشانی آ گئی۔ کیوں نہ یہ پریشانی ہمارے گرد گھیرا لگائیں، کیونکہ ہم نے اپنے شیخ کی تعلیمات کو پڑھنا چھوڑ دیا، دین سے دوری اختیار کر لی ہے۔ دین ہمیشہ تب ہی ملتا ہے جب کسی عالم کی صحبت اختیار کی جائے یا کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کی جائے۔ اب اللہ کے ولی جو بات کہتے ہیں وہ اپنے لیے تو نہیں کہتے، اپنی کہی ہوئی بات تو نہیں کہتے، وہ شریعت کی پاسداری کا حکم دیتے ہیں۔ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ جناب والا زکوٰۃ دیں، وہ یہی بات کرتے ہیں آپ حج کریں۔ وہ شریعت کے اصول کو واضح کر کے بتاتے ہیں۔ اور ادھر ایک اور بات بھی عرض کروں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں طریقت اور ہے، شریعت اور ہے۔ یہ بات واضح کر دو، طریقت دونوں ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ صاحبزادہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت جو کہ ہے یہ منزل ہے اور طریقت راستہ ہے۔ ہم نے شریعت جو منزل ہے، شریعت اس کو اصول کو سامنے رکھ کے طریقت کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہمیں اس طرح چلنا ہے، شریعت جو ہمیں حکم دیتی ہے ہم نے وہ عمل کرنا ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہا جائے کہ شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ جو شریعت نے ہمیں اصول بتا دی ہیں ان پہ عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو تعریف یہ کرتے ہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے، وہ غلط تعریف کرتے ہیں۔ اس کی سادہ اور عام فہم میں نے آپ کے سامنے تعریف رکھی ہے کہ شریعت اور طریقت ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شریعت حکم دیتی ہے وہ طریقت عمل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شریعت ہمیں روکتی ہے برے کاموں سے، اور طریقت میں جو برے کاموں کا ذہن میں خیال تصور ہے طریقت اس بات کو دور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت کو پڑھ کے انسان اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے اور طریقت انسان کے اندر کو سنوارتی ہے۔ اس لیے اپنی بیعت کسی اللہ کے درویش بندوں کے ہاتھوں میں دیں، اللہ کے کاملین اولیاء کی بارگاہ میں اپنی بیعت اختیار کریں، نہ کہ جاہل پیروں کے ہاتھوں میں بیعت دیں کہ اپنے پاس جو تمہارے پاس ایمان کی رتی موجود ہوتی ہے یہ نہ ہو کہ کہیں وہ ایمان کی رتی کو بھی ضائع کر دیں۔ اپنی بیعت کرنے سے پہلے اس بات کو پرکھا کریں کہ ہم جس کی بیعت اختیار کر رہے ہیں کہیں اس کا کوئی فعل شریعت سے جدا تو نہیں، شریعت سے الگ تو نہیں۔ اگر آپ کو شریعت سے کسی بھی پیر کا کوئی فعل الگ نظر آئے تو آپ اس کی بیعت نہ اختیار کریں، کیونکہ پیر ہوتا ہی وہ جو شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کاملین کی زندگیاں پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت نے جو اصول ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔